پہلے بولیں گے ریولوشن، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہیں گے؟ انقلاب. جی 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 میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر، میں آپ کی ویڈیوز بڑی دیکھتا ہوں، 2 سال سے 3 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ کی ویڈیوز، لیکن آپ اسلام کو بہت ٹارگٹ کرتے ہیں سر. یار تو بھائی اب یار اتنے کوکنگ کا چینل تو تھا نہیں. نہیں مطلب اب میں آپ کو ایک کوفتے بنانے سکھاؤں، کوفتے بنانے سکھاؤں میں آپ کو. نہیں حارث سر، جیسے کہ ایک منطقی ہوتی ہے، ایک تنقید ہوتی ہے جو مطلب آرگومنٹ کے ساتھ، لیکن آپ بھی ایک قسم کی بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں. چلیں آپ کو بھونگیاں لگ رہی ہیں تو میں کیا کروں، لیکن جو ایویڈنس ہے اٹ از آن دا کنٹرری. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اسلام چھوڑ دیا، آپ کی باتیں سنی اور کی باتیں سنی، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں لگتی جو میری بونگی ہو، آپ کو شاید لگتی ہوگی، لیکن لاجیکلی جو میں بات کرتا ہوں وہ تو کنسسٹنٹ ہے. نہیں لیکن آپ قرآن کو مطلب اس نظریے سے پڑھتے ہیں جیسے کہ وہ کسی اس کو وہ ویلیو دیتے ہیں جیسے کہ وہ سائنس کی کتاب ہو یا کوئی کسی نے لکھی ہو، سائنس کے اس کے انداز سے بیان کی گئی ہو، آپ نہیں کو اس جب اس معیار کے پہ اندر اتارتے ہیں. نہیں جب اس کے اندر بیوی کی پٹائی کی بات لکھی ہے اس کو اسی میں دیکھیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے جو سلفی ہیں وہ بھی تو اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں نا، جو جس طرح لکھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں لٹرل ٹرانسلیشن لینا، لٹرل میننگ لینا. اب اس کو وہ اسی طرح لیتے ہیں لٹرلی، جیسے اب طالبان اور آئسس میں ان کی انٹرپریٹیشن میں اور ہماری انٹرپریٹیشن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جو حقیقت ہوا ہے اس کی اور ہماری انٹرپریٹیشن میں بھی کوئی وہ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. وہ وہی بات کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں. یہ عام مسلمان جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بات اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. تو یہ دیکھیں نا، غیب میں حفاظت کرنے والیوں کی حفاظت سے، اور خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو نصیحت کرو، ان کو بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو. اب یہ ویسے ہی پڑھوں گا نا جیسے لکھا ہوا. اب بیوی کی پٹائی کی بات لکھی ہوئی ہے قرآن کے اندر، اب میں اس کو کیا میں مروں، کیا کروں نہیں یار. سر، وہ ایک فرد کی بات نہیں ہونی، جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا شوہر ہے. ابھی آپ مجھ سے یہ دلیل مانگیں گے کہ یہ ورڈ نہیں لکھا ہوا قرآن میں، لیکن یہ اس کا تقاضا ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ابھی بیوی نے سرکشی اختیار کر لی ہے یا وہ سرکش ہو گئی ہے، اور نہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد کو کہہ رہے ہیں کہ مارو. تو میرا یہ خیال ہے، میں میک اپ آرٹسٹ نہیں ہوں کوئی قرآن کا، لیکن میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ جس سے کہ وہ کیس جائے گا شاید قاضی کے پاس، یا اسلامی مملکت جب قائم ہوتی ہے وہ کیس اس کے پاس جائے گا، وہ اس کو سزا دے گی عورت کو جو بھی ہوگی. بستروں سے الگ بھی قاضی ہوگا پھر کہ خاوند ہوگا؟ نہیں میرا سوال حارث سر سے. ان کو میں آپ بولنے کو دیں، پھکی دے رہا ہوں نا، پھکی میں بھی ادھر ہی ہوں. نہیں میں نے اس لیے وہ رکھا فیصلہ کریں گے، نہیں وہ فیصلہ کریں گے. کون؟ چلے جی جو حارث آپ فیصلہ کریں جی. نہیں میں کیا فیصلہ کروں گا؟ نہیں وہ اسٹوئک نے جو دیا اس کا جواب دو. میں تو 5 گھنٹے سے بول رہا ہوں، میں تھوڑا سا مجھے لیٹ می زون آؤٹ ایز ویل، میں ادھر ہی جی بیٹھا ہوں. تو میرے نزدیک میں اپنا جواب میں آپ کو یہ دیتا ہوں. جی سر یہ آپ کہہ بالکل. رہے ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، I'm sorry to say I'm not going to take your explanation over the explanation of others. اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بیوی کی پٹائی کی اجازت ہے. آپ کے وہ بھی کہتے ہیں قاضی کے پاس آپ نے جانا ہوتا ہے طلاق کے معاملے میں. آپ نے بیوی اگر سرکشی کا اندیشہ ہے، ورڈ بھی دیکھو بڑا خطرناک ہے کہ ڈر ہو، if you fear. اور پھر جب وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، if they obey you، اور وہ جب سیدھی ہو جائے تمہاری اطاعت کرے، تو ان کے خلاف کوئی پٹائی چڑھائی نہ ان کی کرو. اس میں قاضی کا کوئی ذکر نہیں. اب آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے. آپ نے کہا میک اپ آرٹسٹ نہیں ہے، تو میرے بھائی میرے نزدیک میں اللہ کی زیادہ عزت کرتا ہوں. کائنات کا بنانے والا اس کو بہتر طریقے سے لکھ سکتا تھا، آپ اس سے بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں سر. لیکن یہ انوائرمنٹ کی بھی تو بات ہے نا، جیسے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن ہم پہ نازل ہو گیا، آج آیا ہے کل ہے، لیکن آپ اس کو مورالٹی کے اس پہ لے جاتے ہیں کہ بعد یہ کہ تو کیا جیسے قرآن کی مورالٹی جو آپ کا مورالٹی ہے، تو قرآن کی جو مورالٹی ہے کیا وہ تمام وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا نہیں سر، رسول اللہ کی اس کا زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ نہیں ہے؟ نہیں، رسول اللہ کی زندگی تو بیان نہیں کی ہے قرآن میں سر. نہیں ہم کیا سنت پہ عمل نہیں کرتے؟ سنت پہ دیکھیے، سنت کا جو ہے دین کا جو کانسیپٹ ہے وہ الگ ہے سر. قرآن سے وہ سننا وہ الگ ہے، وہ حدیث ہے سر. وہ تو لوگوں نے لکھی اپنے ہاتھوں سے سر، 250 سال بعد 200 سال بعد. آپ حدیثوں کو نہیں، تو میں ذرا پھر آپ کو سمجھ لوں، آپ حدیثوں کو نہیں مانتے؟
نہیں، حدیثوں کو ماننے کی نا وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا حارث سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو بھی لوگ ادھر سے مطلب جو بھی لوگ ہوتے ہیں بڑے مشہور لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، اچھے بھی لکھتے ہیں برے بھی لکھتے ہیں، وہ علم کے مطابق لکھتے ہیں، تو یہ سچ بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ دور میں لکھی نہیں گئی تھی، بعد میں لکھی گئی تھی. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں ٹائم باؤنڈ ہے اس قرآن. کے علاوہ بھی سر اگر لکھنی چاہیے ہوتی تو سر حضرت ابو بکر کو لکھنی حدیثیں ان کی زیادہ ہوتی ہیں سر. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ قرآن ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہی ہم نے سب کچھ لینا ہے، اس کا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ. اب اس کا یہاں پہ یہ جو ہے ہم نے آج ہی ڈسکس کی، اس لیے میرے سامنے ہے یہ. اس میں تو آگے پیچھے ڈالنے کا کوئی چکر نہیں ہے، اور اس کا جو پورا جو شان نزول ہے وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو حدیث کے سہارا لینا پڑتا پھر. کون سی آیت کی بات کریں جو بیوی کی پٹائی کی؟ نہیں سورہ بقرہ کی 223ویں آیت ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اور ان پہ جیسے چاہو آؤ، جیسے چاہو آؤ. اب اس کا تو مطلب میں اگر صرف قرآن پہ جاؤں اور جتنی لبرٹی آپ نے لی ہے، جتنی لبرٹی آپ نے لی، آپ سانس لے رہے پڑا کہہ رہے سوری، جتنی لبرٹی آپ نے لی ہے اس کی انٹرپریٹیشن اپنے طریقے سے لینے کے لیے، تو اس طرح تو میں اس کو سمجھوں کہ یہاں پہ اللہ میاں اجازت دے رہے ہیں کہ بھائی اینل سیکس بھی کر لو جہاں سے مرضی آؤ. اور یہ آپ کو پتا کنفیوژن ہے شیعہ کئی، وہ سستانی نے ابھی ہم نے آج اس کو ڈسکس ڈیٹیل سے کیا، سستانی نے کہا وہ اینل سیکس الاؤ ہے بس، لیکن اللہ میاں کو ایک ناپسندیدہ ایکٹ ہے لیکن الاؤ ہے. تو یہ میرے بھائی آپ کو اتنی بڑی جو انڈسٹری آپ کی کریٹ ہوئی ہے عالموں کی، فتووں کی، امام مالک اور امام حنبلی اور شافعی کی، ان ساروں کی، اس کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی ہونی اگر آپ کا میسج قرآن کا اتنا ویگ نہ ہوتا یا اتنا ڈسٹارٹیبل نہ ہوتا. اور پھر ہی ڈسٹارٹ ہوا ہے. یہ ملحدوں کے ساتھ آپ کا شکوہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو اس طرح سمجھتے ہیں یا اس طرح سمجھتے ہیں. بھائی آپ کی اپنی اتنی رچ ہسٹری ہے. ملحدین تو بےچارے اب 1400 سال بعد انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے، پہلے وہ گورے کرتے تھے اپنی کتابوں میں جو عام لوگوں تک نہیں آتی تھی. ملحدین نے تو اب بات کرنی شروع کی ہے. آپ کی تو اتنی وائبرنٹ رچ ہسٹری میں آپس میں اتنا اختلاف ہے. لیکن سر مسلمانوں کا جو دعویٰ ہے، جو کلیم ہے، جو اسکالرز ہیں جنہوں نے قرآن کا مطالعہ ٹھیک نہیں کیا، وہ اس چیز کا کلیم کرتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن ایک مورالٹی کی کتاب ہے جو وقت کے ساتھ ظاہر بات ہے مورالٹی چینج ہوتی ہے، لیکن اس کو ویسے کبھی پیش نہیں کیا گیا اس چیز کو. یہ احکام ہے جو ہدایت ہے بس، جس سے خدا کا رشتہ آپ سے جڑ جائے. ویسا نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ جو چینج ہوتی ہیں چیزیں یا سائنس کی کچھ چیزیں بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر آخری نبی بھیجنے کی نہیں، تو پھر آخری نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے جائیں آپ. نہیں آخری نبی کی بات نہیں کر رہا سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کر رہا جو ہوں نا، باتیں ہیں آپ کی لاجک ہے میں نا یہ سر، کہہ رہا ہوں آپ ایک لاجیکل پوائنٹ آپ رکھ رہے ہیں، آپ ایک دلیل دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ موریلٹی بدلتی ہے، تو یہ آپ کا اور یہ آپ کے ورژن کا اسلام ہے، باقی لوگوں کا نہیں ہے. حضرت محمد پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے تمام وقتوں کے لیے، تمام وقتوں کے لیے. جو ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے، سیرت سے. سیرت النبی لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی سے بھی سیکھیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو کر رہے ہیں ڈسکارڈ. آپ کہہ رہے ہیں موریلٹی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، کچھ چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اسی وجہ سے پھر آخری نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، مہر لگانے کی نبیوں پہ کیا ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ کا دین واضح کر دیا. اب اس کے اوپر قرآن صرف دین کا عبادت نماز پڑھنے کا تو نام نہیں ہے. قرآن تو آپ کو ضابطہ حیات دیتا ہے، آپ نے بیوی کا کیا سلوک کرنا ہے، آپ نے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو پھر اپڈیٹ ہونا چاہیے. نہیں قرآن لیکن اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہا سر ڈائریکٹ کہ بیویوں کی پٹائی کرنی ہے، بیویوں کے نکاح پہ ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کر رہا. الاؤ نہیں تو قرآن آپ کو نہیں تو عورتوں کی گواہی کتنی ہے، ان کو اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرانے والی، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذکر آ رہا ہے نا. اب دیکھیں میں کوئی بھی آپ کے سامنے مدعا چھوڑ دیتا ہوں، میں نے ایک لائن میں آپ کے سامنے بات کر دی ہے کہ یار سبزیاں کھایا کرو. میں نے چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں یا میرا کلیم ہو یا نہ ہو، میں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ میں ڈائٹیشن بھی ہوں. میں نے ڈائٹ کے اوپر ایک بات چھوڑ دی ہے. اب لوگوں کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے سوال پوچھیں کہ بھائی اچھا کون سی سبزیاں کھائیں، کس لیے کھائیں، سبزیوں کو گوشت کے اوپر فوقیت کیوں حاصل ہے وغیرہ وغیرہ. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ ابھی قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کبھی یہ کلیم نظر نہیں آتا، اس میں یہ کہا ہی نہیں گیا ہے کہ یہ مطلب
اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جیسے کہ مورالٹی وقت کے ساتھ چینج ہوگی یا ہدایت وقت کے ساتھ چینج ہوں گے. میرا سوال میرا جواب یہ سوری آپ سے آپ کے ساتھ کہ جو بیوی کی جو پٹائی وغیرہ ہے، دیکھیں آپ انوائرمنٹ بھی دیکھیں تو کیسا ماحول ہوگا اس دور کا. آج سے 200 سال اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو آپ اس لوگوں کو کی ایکسکیوز کر ایجوکیشن، سکتے ہاں ہم اس کو میں ایکسکیوز ویسے نہیں ہی کر آپ کو سکتے. بتا رہا ہوں. یہ لیکن آرگومنٹ ہم نے سنا ہوا ہے، یہ آرگومنٹ ہم نے سنا ہوا ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے حساب سے بھی ہم نے یہ آرگومنٹ سنا ہے کہ اس زمانے کے لوگ نہیں، ایسے تھے. اس کے علاوہ میں لونڈی سلیوری کی بات نہیں کر رہا سر، میں اس انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو بیویوں کے وہی نا، ساتھ. وہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں نا. اگر آپ کہتے جی ہیں کہ جی بھائی اس زمانے میں سختی تھی، ابھی یہ واقعہ ہاتھ پیر کاٹنے کا، آج میں کہتا ہوں کسی کے سامنے بھی آپ کے سامنے کسی کتے کو بھی کوئی پتھر مار رہا ہوگا نا، آپ کے اندر سے آپ کا دل تھوڑا دھک دھک کرے گا تکلیف میں. تو کیسے بالکل سر. امیجن کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ پیر ایسے چھرے کے اس طرح کاٹے جا رہے ہیں. یو کانٹ سی اٹ. ایون کہ سعودی عرب سر میں بھی نو جو چاپ چاپ اسکوائر ہے. ہاں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کا زمانہ بربریت والا تھا، تو اس لیے تو بائی دیٹ لاجک رسول اللہ بھی باربر تھے. پھر نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمانہ اس وقت کے لیے یہ میسج آیا تھا تو ابھی بھی نیا نبی آنا چاہیے دوسرا اس نہیں، انوائرمنٹ کے لیے. یہ تو میں نے کہا نا کہ پھر تو اگر وہ آپ کے اس آرگومنٹ کا جواب ہے، لیکن وہ اس سے ہم موو آن کر گئے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ بریت والے لوگ تھے، تو حضرت محمد باربر تھے، پھر وہ بھی بربریت پسند تھے، پھر انہوں نے حکم دیے میں ہاتھ پیر جی، کاٹنے کے. تو لیکن میں میں یہ کہہ رہا نے تو ہوں کبھی جو کسی کو کتا مارنے کو بھی میں تو نہیں کہوں گا. یہ جو کتوں کی دم کاٹتے ہیں اور دکھاتے ہیں کتا مار، بالکل سر، مہم جو شروع ہوتی ہے، میں تو نہیں اس پہ ضمیر اجازت نہیں دیتی اس چیز کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جیسے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں اس کو ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کر رہا وہ آیت کو. جیسے کہ قرآن اس پہ نہیں، اس پہ مطلب اس کی بات نہیں کر رہا ڈائریکٹ طور پہ کہ اس کو فوقیت دے رہا اس چیز پر کہ یار یہ وہ بیوی تو کی جو ٹھیک ہے. پٹائی ہے وغیرہ وہ تو احکام دے رہا ہاں ہے نا. وہ ہو تو اسی تو اور کہہ رہا ہوں دوسری پورا بات مورل. میرا ایک پوائنٹ نہیں سے پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ ویری کوئکلی. اسی لیے یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اسلام جو آپ نے شروع میں کہا نا، تو اللہ سے جوڑنے کا، اس کے لیے تو صرف نماز روزہ ہوتا، بس ختم بات. اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تمہیں دے گا. ہم نہیں، نماز کا بھی اسلام کمز کانسیپٹ الگ ہے جو آپ لے رہے ہیں. اسلام کمز ود، چلے اس میں بھی میرا نہیں، وہ آپ کا الگ ہوگا. آپ نے کیا والے کہ وہ اللہ سے جوڑنے کا ہی طریقہ ہے نماز. اور تو نماز کا کوئی باڈی بالکل بلڈنگ تو نہیں ہے کمیونیکیشن. نماز، کوئی ٹھیک ہے. یوگا تو نہیں ہے وہ. اچھا، میں اگر وہ اتنا ہوتا نا تو پھر تو بات ختم ہو جاتی. لیکن اسلام ایک پورا، اس کے ساتھ بیگیجز آتے ہیں، جنگ کے اصول، ماں باپ کے اصول، غلاموں کے، بیویوں کے، کتنی بیویاں، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. دین وی ہیو ٹو لک انٹو اٹ. اور اسی لیے وہ چیزیں پیچیدہ ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو دیکھیں، آپ جس بھی مرضی زمانے کا عالم اٹھا لیں، عالم کی سوچ میں انٹرپریٹیشن وہ قرآن کی بدل دے گا. مدودی صاحب کی انٹرپریٹیشن دیکھیں بڑی ڈیفرنٹ ہے آپ کے الجلالین سے، ابن کثیر سے. تفسیر اگر ان کی آپ پڑھیں بہت ساری آیتوں میں، اور اسی طرح غامدی صاحب کی اور ڈیفرنٹ ہے. تو اگر نبی بھی آ رہا ہوتا نا آج کل، اس کا بھی شریعت بدل جانے تھی. آج اگر نبی آئے نا، فرض کریں نبوت کا سلسلہ ہوتا اور حضرت محمد آخری نبی نا آج ہوتے نا، آج کے کسی نبی نے نہیں کہنا تھا کہ لونڈیاں رکھ لو یا بیوی کی پٹائی رکھ لو. آج کل اس کی باتوں میں بڑا فرق ہونا تھا. یہ جو اونٹ کا پیشاب پلایا، انہوں نے چوری کی تو ان کے ہاتھ پیر کاٹے، ان کی آنکھوں میں سریے ڈالے رسول اللہ کے حکم سے. یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی تھی. تو یہ آپ کی میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک کوئی میں صرف ان سے نہیں سر، میرا ایک سوال ہے بس آپ سے. بس ختم نہیں سر، ختم ہو گیا. حارث کو یہ آیت دکھا دیں، حارث کو ذرا آیت دکھا دیں. میں نے آپ سے شیئر کی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا موریلٹی چینج ہو سکتی ہے، یہ بالکل ان کی غلط انٹرپریٹیشن ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ اللہ کے جو دیے ہوئے حکم ہے نا، وہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. اگر بدلیں گے آپ ان کی اللہ کی سزاؤں کو، تو پھر آپ کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ دکھا دیں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سے، نہیں سر میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سے مورالٹی چینج ہوگی. میں نے کہا ویسے بتا رہا ہوں کہ مورالٹی چینج ہوتی ہے. نہیں تو پھر وہ کیسے موریلٹی چینج ہوگی جب آپ اللہ میاں نے چینج ہوتی ہے تو واٹس یور پوائنٹ؟ آپ کا پھر پوائنٹ کیا ہے کہ جو موریلٹی چینج ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے اگر ہو جائے چینج، کہ وہ غلط ہے؟ کیونکہ قرآن تو سیدھی بات کرتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے کچھ چیزوں پہ. نہیں، میرا یہ کہنا تھا، میرا حارث سر سے یہی کہا کہ زیادہ اس کو فوقیت نہیں لے رہی اس آیت کو کہ یہ بس یہ کرنا ہے تمہیں لازمی. اچھا نہیں وہ نہیں آپ نہیں، لیکن یہ بھی آپ کا پوائنٹ تو غلط ثابت ہو گیا نا. اچھا کیا اسٹوئک آپ نے یاد کرا دیا. I need these people on the side، کیونکہ ہر بات ذہن میں نہیں ہوتی. اے اہل ایمان، تم پر لازم کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا، اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے. پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے،
تو ان کی پیروی تعریف مصروف کر دے گا اور پھر ادائیگی کی جائے اور خوبصورتی کے ساتھ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے، تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. حد سے تجاوز میننگ یو ہیو بین گیون اے کوڈ، یو کی ناٹ کراس دیٹ لائن. اب آپ کو لمٹ دے دی گئی ہے. فار ایگزامپل لونڈی رکھنے کا حق، یہ بغدادی کا بڑا مشہور قول ہے، میں اکثر بتا چکا ہوں. بغدادی کہتا ہے میں اقوام متحدہ کو کیوں مانوں، اور اب تو حقیقت چوں نے بھی کہہ دیا، میں اقوام متحدہ کو کیوں مانوں، مجھے اللہ نے حق دیا لونڈی بنانے کا. آپ کہہ رہے ہیں موریلٹی بدل جاتی ہے، اللہ میاں کہہ رہے ہیں نہیں، جو تمہیں حد دی ہے اس کے اندر رہو. جو دوسری چیپٹر 65 کی پہلی 4 آیتیں ہیں جس میں اللہ میاں بتا رہے ہیں رسول اللہ کو، رسول جو چیزیں آپ پر حلال کر دی گئی ہیں آپ ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں. That is the moral code. یونیورس کا کریٹر آپ کو ایک چیز کی اجازت دے رہا ہے، اب مزے لینے ہیں. میرے پہ لونڈی مجھے دے دیے 4 بیویاں، مجھے حق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ضروری آپ وہ کام کریں، میں کہہ رہا ہوں مجھے حق ہے. میں اپنی بیوی کو کیسے نہیں ڈرا سکتا کہ بھائی مجھے تو اللہ نے حق دیا. جو مفتی طارق مسعود بتاتا ہے لوگوں کو، بھائی تمہیں اللہ نے حق دیا، جاؤ کرو شادیاں، ڈنگ ڈونگ کرو دوسری بیویوں سے. اور بیوی رسول اللہ کی اپنی بیویوں کو، آپ حدیثوں کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی اپنی بیویاں آپس میں جالس ہوتی تھیں. تو یہ میرے بھائی آپ کا جو بڑا ایک 21 سینچری کا ویو ہے کہ موریلٹی بدلتی ہے، اور قرآن میں اس کی گنجائش قرآن میں نہیں ہے. بالکل بالکل، شکریہ سر، تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.